وہ اس وقت شدید کرب میں مبتلا تھا۔ وہ بڑے کرب میں میرے پاس تشریف لایا۔ اس نے یہ کہا کہ میں ابھی تک اپنی زندگی کے وہ مصائب برداشت کر چکا ہوں جو شاید کسی نے برداشت نہ کیے ہوں، لیکن میں ان سب سے نکلتا آیا۔ لیکن اب میری مشکل ایسی ہے کہ میں اس سے نکلتا ہوا خود کو نہیں پا رہا۔ میرے حالات اب ایسے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید اب کبھی ان حالات سے نہیں نکل سکوں گا۔ میں نے ان کو بڑی تسلی کے ساتھ بٹھایا اور ان سے کہا کہ آپ کے حالات جو بھی ہوں، میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آپ اس کہانی پہ عمل کریں۔ انہوں نے کہا میں کہانیاں سننے نہیں آیا، لیکن میرے اصرار پہ وہ بیٹھ گئے۔ میں نے ان سے کہا ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو سزائے موت کا حکم دے دیا۔ جلاد جب اس قیدی کو لے کر جانے لگا تو پھر اس قیدی نے بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اگر مجھے سزائے موت ہو گئی، پھانسی پر لٹکا دیا گیا، تو میرے ساتھ دنیا کا ایک منفرد ہنر دم توڑ جائے گا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو واپس بلایا اور اس سے پوچھا تمہارے پاس دنیا کا کون سا ہنر ہے جس کو تم منفرد کہتے ہو اور جو تمہارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے؟ قیدی نے کہا حضور والا، میں گھوڑے کو اڑنا سکھا سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا گھوڑے کو اڑنا کیسے سکھایا جا سکتا ہے؟ قیدی نے کہا حضور، یہی منفرد کام ہے جو صرف مجھے آتا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی کو نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے لیے تمہیں کیا کچھ چاہیے اور تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا حضور، مجھے 3 سال لگیں گے۔ اس کے لیے مجھے ایک سفید گھوڑا چاہیے، ایک کھلا میدان چاہیے اور کچھ خدمت گزار چاہیے۔ بادشاہ نے قیدی کی شرط مان لی اور بادشاہ نے قیدی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں سفید گھوڑا دیا جاتا ہے، کچھ خدمت گزار، اور پھر تمہیں 3 سال کے وقت کے ساتھ کھلا میدان بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر تم ایسا نہ کر پائے تو؟ قیدی نے کہا تو جناب کو پورا حق ہوگا کہ میرا سر قلم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اس کی شرطیں مان کر اس کو سفید گھوڑا، کھلا میدان، کچھ نوکر چاکر اور 3 سال کا وقت دے کر بھیج دیا۔ جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو اس کے شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد، لگتا ہے ہم نے غلط ڈیل کر لی ہے، بھلا گھوڑے کو بھی کوئی اڑنا سکھا سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ کے کہنے کے مطابق تو یہی ہے، گھوڑے کو اڑنا تو نہیں سکھایا جا سکتا، لیکن ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میرا سر قلم ہونے والا تھا۔ میں نے اس ڈیل سے ایک تو اپنا سر قلم ہونے سے بچا لیا، جو سب سے بڑا فائدہ ہے، اور مجھے 3 سال کا وقت مل گیا۔ اب ان 3 سالوں کے اندر یا تو بادشاہ مر جائے گا، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گھوڑا اڑنا سیکھ لے۔ اس کہانی سے میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کی زندگی کے اندر مصائب ضرور موجود ہیں، اور وہ دن بدن بڑھتے جائیں گے اور شاید پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کا سامنا کریں گے، لیکن آپ کو ہر مصیبت سے نپٹنا ہے، اور اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو وقت لینا ہے۔ آپ بس وقت لیتے جائیں اور آپ کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔